لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على رسوله الكريم سيدنا ونبينا وشفيع المذنبين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد فقد قال الله الحكيم في القرآن الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. صلوات رمضان المبارک 1446 ہجری اور اس رمضان المبارک کی 13ویں شب جو اس مہینے کی خاص شبوں میں سے ہیں 13، 14 اور 15 ماہ مبارک رمضان. جن شبوں میں کچھ خاص دعائیں اور خاص مناجاتیں تعلیم دی گئی ہیں، ان دعاؤں اور مناجاتوں سے ہٹ کے کہ جو عموماً ماہ مبارک رمضان کی ہر شب میں تعلیم دی گئی ہے. اسی کے پیش نظر آج جس عنوان سے گفتگو ہونی ہے وہ ہے مناجات اہل بیت علیہم السلام. مناجات یعنی راز و نیاز کرنا. مناجات یعنی دل ہی دل میں یا آہستہ آہستہ اللہ کو پکارنا. قرآن مجید میں ناجیتم نجواکم نداءً خفیہ
یہ وہ الفاظ ہیں کہ جن الفاظ کے ذریعے سے ہماری توجہ مناجات کی طرف دلائی گئی ہے۔ آیات اور قرآن کے بعد ایک مکمل سلسلہ ہے معصومین علیہم السلام سے نقل ہونے والی دعاؤں اور مناجاتوں کا۔ ان دعاؤں اور مناجاتوں میں مالک کی بارگاہ میں عرض مدعا کا سلیقہ بھی ہے اور امور معاش اور معاد کی اصلاح کا فلسفہ بھی ہے۔ تھوڑا اور آسان کر دوں کہ جہاں ان دعاؤں اور مناجاتوں میں اللہ سے کیسے مانگا جائے، کیا مانگا جائے، یہ بتایا گیا ہے، وہیں اپنی روزمرہ زندگی کی اصلاح، معاش کسب کرنا، حاصل کرنا، روزی کمانا، یہ ساری چیزیں جو ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ آخرت، معاد، اس کا فلسفہ بھی ان دعاؤں اور مناجاتوں کے ذریعے، ان دعاؤں اور مناجاتوں میں بیان ہوا ہے، اور ان دعاؤں اور مناجاتوں کے ذریعے سے ہم کو دعا اور مناجات کا سلیقہ اور طریقہ سکھایا گیا ہے۔ ان دعاؤں کا مطالعہ کرنے والا اور ان کے مفاہیم پر غور کرنے والا، جہاں دعا پڑھی جائے، جہاں مناجات کی جائے، وہیں ساتھ ہی ساتھ بہت زیادہ اہم ہے کہ ان دعاؤں میں بیان ہونے والے مطالب پر غور کیا جائے، ان کے مفاہیم پر غور کیا جائے، ان کے مطالب پر غور کیا جائے، ان جملوں میں غور کیا جائے کہ جو دعا میں بیان ہوئے ہیں، اور وہی کیفیت کہ جو قرآن مجید میں غور اور فکر کرنے کے بعد انسان کو حاصل ہوتی ہے، کہ جہاں قرآن مجید نے تلاوت کرنے والوں سے کہا کہ تم غور کیوں نہیں کرتے ہو، تم سوچتے کیوں نہیں ہو، بالکل یہی صورت دعاؤں اور مناجاتوں کے اور معصومین علیہ السلام کے کلام کی ہے، کہ آپ جتنا زیادہ ان دعاؤں اور مناجاتوں میں غور کریں، فکر کریں، اتنا ہی زیادہ نئے نئے باب، نئے نئے دروازے فکروں کے کھلتے چلے جاتے ہیں۔ تو ان دعاؤں کے مفاہیم پر غور کرنے والا ایک طرف مالک کی بارگاہ میں عرض مدعا کرتا ہے، جو کچھ ہوتا ہے اسے بیان کرتا ہے، اور دوسری طرف اپنے دل اور دماغ میں ایک عجیب و غریب انقلاب محسوس کرتا ہے۔ یہ دونوں چیزیں دعاؤں میں ہیں معصومین علیہ السلام کی۔ ایک طرف تو ہم جو کچھ بیان کرنا ہے وہ بیان بھی کر رہے ہیں، دوسری طرف انہی دعاؤں کی وجہ سے ہمارے دل اور دماغ میں ایک انقلاب بھی آ رہا ہے، بدلاؤ بھی آ رہا ہے۔ وہ جو دنیا کی طرف ہمارا دل اور دماغ مائل ہو گیا ہے، اور دنیا کی چمک دمک کا اسیر ہو گیا ہے، اس سے ہم جب مناجاتیں کرنے بیٹھتے ہیں، دعائیں کرنے بیٹھتے ہیں، جیسے کہ اس دنیا سے نکل کے الگ دنیا میں ہم آ گئے ہیں، اور اس مادی دنیا سے نکل کے جیسے ہم روحانی اور معنوی دنیا میں ہم قدم رکھ رہے ہیں۔ اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ انسان اس دنیا سے نکل کر حقیقت میں ایک ایسے عالم میں وارد ہو گیا ہے کہ جہاں مخلوقات کا چہرہ چھپ گیا ہے اور الوہیت کا جمال و جلال نگاہوں میں سما گیا ہے۔
دنیا میں رہتے ہیں تو دنیا میں ہر وقت نظر میں مخلوق ہے، اس سے رابطہ، اس سے لین دین، اس کو دینا، اس سے لینا، اس سے یہ معاملہ، اس سے وہ معاملہ، اس سے یہ بات، اس سے وہ بات۔ اور جب دعا کرنے کے لیے بیٹھتا ہے، مناجات کرنے کے لیے بیٹھتا ہے، تو یہ جو معصومین علیہ السلام کی مناجاتیں ہیں، یہ جو معصومین علیہ السلام کی دعائیں ہیں، حقیقت میں ایسا لگتا ہے کہ مخلوق کے چہرے کے اوپر ایک نقاب ڈال دی ہے، اور جو الوہیت کا جمال ہے، جو الوہیت کا جلال ہے، وہ جلال اور جمال جیسے نگاہوں میں سما گیا ہے۔ اب اس کے آگے ہر چیز پھیکی لگ رہی ہے، ظاہر سی بات ہے، اس کے آگے ہر چیز پھیکی لگ رہی ہے، کوئی چیز اچھی نہیں لگتی جب انسان اس منزل میں قدم رکھتا ہے اور اس مناجات کی لذت کو محسوس کر لیتا ہے، جو اس دعا اور مناجات کی لذت ہے۔ دعا غرض کے وقت دست التماس بڑھا کر مدد حاصل کرنے کا نام نہیں ہے۔ ہم دعا کسے سمجھتے؟ ہم بیمار ہوئے، معبود ہمارے بیماروں کو شفا دے دے، معبود ہمارا روزگار کاروبار ڈوب رہا ہے، معبود اس کو رونق عطا فرما دے، معبود ہماری دنیا آباد کر دے۔ دعا غرض کے وقت دست التماس بڑھا کر مدد حاصل کرنے کا نام نہیں ہے۔ دعا بندے کا پروردگار سے ہم کلام ہونے کا نام ہے۔ بندے کا اپنے رب سے ہم کلام ہونے کا نام ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ جو جتنا قریب ہوتا ہے بیان اسی سے کرتا ہے، راز دل اسی سے کہتا ہے، جس سے جو جتنا قریب ہوتا ہے اسی سے بیان کرتا ہے، اسی سے اپنے دل کا راز کہتا ہے۔ بس یہی تو مناجات ہے۔ اللہ سے زیادہ ہم سے قریب کون ہوگا؟ اللہ سے زیادہ ہم سے قریب کون ہوگا؟ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں تو تمہاری شہرک سے بھی زیادہ قریب ہوں تم سے۔ جو پروردگار اتنا قریب ہے، اب اس سے پردہ کیا، اس سے چھپانا کیا؟ آؤ بیٹھو، اس سے بات کرو، اس سے گفتگو کرو، اس سے کلام کرو۔ خالی صرف وقت کے اوپر مانگنے کا نام دعا نہیں ہے۔ اور اگر اس چیز کو ہم نے سمجھ لیا تو معصومین علیہ السلام کے دعا کا فلسفہ سمجھ میں آ جائے گا۔ کبھی کبھی ہمارے ذہنوں میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ معصوم نے یہ دعا اس موقع پر کیوں کی اور اس طریقے کی دعا کیوں کی؟ الہی انا عبدک الضعیف الذلیل الحقیر المسکین المستقین، معبود ہمارے ان گناہوں کو معاف کر دے، 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 وغیرہ وغیرہ۔ کتنے قسم کے گناہ ہیں کہ جو دعائے کمیل میں شروع میں بندہ جن کی تلاوت کرتا ہے اور جو امیر المومنین سے وارد ہوئے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ اگر آپ مانگنے کی صورت میں آپ محسوس کرو گے، آپ نہیں سمجھ سکتے ہو کہ یہ کیا انداز ہے، کیا طریقہ ہے، اور امیر المومنین کیا کہہ رہے ہیں۔ یہ کلام کی صورت میں ہے، یہ بات کی صورت میں ہے، یہ اس قربت کی صورت میں ہے، یہ اس محبت کی صورت میں ہے، یہ اس عشق کی صورت میں ہے، یہ اس کی کبریائی اور بزرگی کو نظر میں رکھنے کی صورت میں ہے، کہ جب بندہ اس پروردگار کے مقابلے میں اپنے کو دیکھتا ہے، محسوس کرتا ہے، تو یہ اس کی انکساری ہوتی ہے۔ اب یہ ضروری نہیں کہ گنہگار ہی کہے کہ میں بہت گنہگار ہوں، نہیں، یہ اس کی انکساری ہے کہ جب اس بزرگ و برتر کی بارگاہ میں آتا ہے تو آواز دیتا ہے، میں گنہگار ہوں، میں خطا کار ہوں۔ تو دعا غرض کے وقت دست التماس بڑھا کر
مدد حاصل کرنے کا نام نہیں ہے. دعا بندے کا پروردگار سے ہم کلام ہونے کا نام ہے، جو خود ایک عظیم دولت ہے اور جس دولت کا مقابلہ دنیا کی کوئی دولت نہیں کر سکتی. یہ دولت اگر انسان کو حاصل ہو جائے کہ اللہ سے کلام کیسے کرے اور بس اللہ ہی سے کلام کرے، اگر یہ دولت مل گئی تو دنیا کی کسی دولت کا اس دولت سے مقابلہ نہیں ہو سکتا ہے. یہ اتنی عظیم دولت ہے. اگر آپ دعا اور مناجات کی کتابوں کو اٹھائیں گے، حدیثوں کی کتابوں کو دیکھیں گے، روایتوں کو ملاحظہ فرمائیں گے، تو حقیقت میں ایک سلسلہ ہے دعا اور مناجات کا. قرآن مجید میں پروردگار عالم فرماتا ہے کہ ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، اپنے پروردگار کو گڑ گڑا کر اور چپکے چپکے پکارو. اس مناجات کا مزہ ہی الگ ہے. یہ جو اجتماعی عبادت ہے، جو اجتماعی دعا ہے، ابھی انشاءاللہ آپ دعائے مجیر کی بھی تلاوت کریں گے اور دعائے کمیل کی بھی تلاوت کریں گے. یہ جو اجتماعی دعا ہے اس کا اپنا ایک مقام ہے اور اس کی اپنی ایک اہمیت ہے. لیکن وہ جو تنہائی والی مناجات ہے، وہ جو تنہائی والی دعا ہے، اس کا الگ ہی اثر ہے. کہ تنہائی میں، کسی گوشے میں، کسی حجرے میں، کسی مسجد کے کونے میں تنہا بیٹھ کر، اور وہ جو جملے دعا میں ہیں، جو مناجات میں ہیں، کیونکہ ہمیں سلیقہ نہیں ہے، ہمیں طریقہ نہیں ہے کہ ہم کن الفاظ سے اللہ کو پکاریں، یہ معصومین نے بتایا ہے. لہذا جب ان جملوں کے ذریعے سے، ان فقروں کے ذریعے سے ایک بندہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، دعا کرتا ہے، مناجات کرتا ہے، اس کو پکارتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ پوری دنیا سے جیسے رابطہ ٹوٹ گیا ہو اور یہ بندہ کسی اور دنیا میں پرواز کر رہا ہو، کسی اور دنیا میں پرواز کر رہا ہو. اس کی لذت ہی الگ ہے، اس کا ٹیسٹ ہی الگ ہے، اس کا مزہ ہی الگ ہے، اس کا انداز ہی الگ ہے کہ اپنے رب کو گڑ گڑا کے پکارو، اپنے رب کو آہستہ آہستہ آواز دو. وہ جو دل کی آواز ہوتی ہے. بہت سے لوگ آتے ہیں، مولانا یہ پریشانی، وہ پریشانی، یہ عمل بتائیے، وہ عمل بتائیے، یہ دعا بتائیے، وہ دعا بتائیے، یہ تعویذ لکھ دیجیے، وہ تعویذ لکھ دیجیے. سب اپنی جگہ کے اوپر کسی چیز کا انکار نہیں ہے، لیکن یہ جو دل سے نکلی ہوئی دعا ہوتی ہے، اس سے بڑھ کے کچھ نہیں ہے. دل سے نکلی ہوئی دعا، کہ جہاں کے اوپر دعا خود پروردگار اور بندے کے درمیان میں خاص رابطہ ہو جائے. یہ رابطہ کب ہوتا ہے؟ جب پوری دنیا انسان کی نگاہوں میں ہیچ کچھ نہیں، نہ کوئی یعنی جو دنیا میں جتنے بھی وسائل ہیں، نہ ڈاکٹر، نہ طبیب، نہ حکیم، نہ کوئی ایکسپرٹ، نہ انجینئر، نہ کوئی، اور یہ بس ہمارا رب اور ہم. اور پھر جو پروردگار عالم کی بارگاہ میں بندہ عرض مدعا، یہ جو گفتگو کرتا ہے، یہ جو دعا کرتا ہے، جو مناجات کرتا ہے، یہ جو اپنا حال بیان کرتا ہے، یہ دعا وہ دعا ہوتی ہے کہ جہاں کے اوپر پروردگار عالم اپنے اس بندے کی دعا کو رد نہیں کرتا ہے. حضرت آدم سے لے کر ختمی مرتبت حبیب خدا احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک سب اس کی بارگاہ میں محو دعا اور محو مناجات رہے ہیں.
حضرت داؤد کی مناجات، حضرت یوسف کی مناجات، حضرت موسیٰ کی مناجات، حضرت الیاس کی مناجات، حضرت ایوب کی مناجات، اس کے علاوہ دیگر انبیاء اور مرسلین علیہ السلام کی مناجاتیں ہیں جو کہ تاریخ میں ملتی ہیں۔ مثلا حضرت آدم کا جبل رحمت کے دامن میں مناجات کرنا۔ جناب آدم جب زمین پر آئے ہیں تو یہی جبل رحمت، یہی میدان عرفات میں، اسی جبل رحمت کے دامن میں بیٹھ گئے۔ معبود تیرے احسانات، تیرا کرم، تیری بزرگی، تیری شان، تیرا انداز، اور میں جو کچھ ہوں سب تیری بدولت ہوں، میں کچھ نہیں ہوں، میں کچھ نہیں ہوں، سب تیری بدولت ہوں۔ میری کیا حیثیت تھی کہ فرشتے ہمارے سامنے سجدے میں ہوتے ہیں؟ یہ تو تیری بزرگی تھی، تیری شان تھی، تیرا کرم تھا۔ جناب آدم کی مناجات اسی جبل رحمت کے دامن میں۔ حضرت ابراہیم کی مناجات جہاں پر مسجد خیف ہے، آپ دعائے عرفہ میں اور دیگر مناجاتوں میں جس کا ذکر ہے کہ جس وقت جناب ابراہیم نے اسی منا کے میدان میں مناجات کی ہے، اس اللہ کو پکارا ہے، اس پروردگار عالم سے راز و نیاز کیا ہے۔ حضرت موسیٰ کا کوہ طور پر مناجات کرنا، حضرت یونس کا مچھلی کے شکم میں اس پروردگار عالم کی بارگاہ میں گڑ گڑانا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ حضرت ایوب کا بیماری کے عالم میں اس پروردگار عالم کی بارگاہ میں مناجات کرنا، انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ یہ تو کچھ مثالیں ہیں کہ جو آپ کی خدمت میں پیش کی گئیں، لیکن ان مثالوں کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اولیاء الہی صرف مشکلات ہی میں اللہ سے مناجات کرتے تھے، جیسا کہ ابھی آپ کی خدمت میں بیان کیا کہ ہم تو صرف جب وقت پڑتا ہے تب اللہ کو یاد کرتے ہیں، جب مشکل میں پڑتے ہیں تو اس مشکلوں سے نکلنے کے لیے دعا کرتے ہیں، جب کسی مرض میں گرفتار ہوتے ہیں تو اس مرض سے شفا یابی کے لیے دعا کرتے ہیں۔ لیکن انبیاء کے ہاں مناجات کا یہ انداز نہیں تھا، دعا کا یہ طریقہ نہیں تھا، بلکہ وہ ہر روز، ہر وقت، ہر جگہ، ہر شب راز و نیاز الہی میں مشغول رہتے تھے۔ اور امیر المومنین کی دعائے صباح، دعائے صباح کا مطلب کیا ہے؟ صبح کی دعا۔ امیر المومنین ہر روز صبح کو نماز سے فارغ ہوتے تھے اور نماز فارغ ہونے کے بعد اس دعا کی تلاوت فرماتے تھے۔ یہ دعا نہیں ہے، مناجات ہے۔ اسی دعا کے وہ آخری فقرے ہیں، الہی قلبی محجوب و نفسی معیوب و عقلی مغلوب و ہوائی غالب و طاعتی قلیل و معصیتی کثیر و لسانی مقر بالذنوب فکیف حیلتی یا ستار العیوب و یا علام الغیوب و یا کاشف الکروب اغفر ذنوبی کلہا بحرمت محمد و آلہ یا غفارو یا غفارو یا غفار۔ یہ ہے مناجات۔ یہ کوئی مشکل میں پڑنے کے بعد، مولا کسی مصیبت میں گرفتار ہونے کے بعد یا مریض ہونے کے بعد اس کی بارگاہ میں نہیں آئے ہیں۔ ہر روز
اس کی بارگاہ میں ایسے ہی مناجات کرتے تھے، معبود میرا دل شرمندہ ہے، الہی قلبی محجوب، میرا دل شرمندہ، یہ کون کہہ رہا ہے جس کی راتیں عبادتوں میں بسر ہوئی ہیں، جو راتوں کو جاگ کے گزارا کرتا تھا، اور کیسے جاگ کے مناجاتوں میں گزارا کرتا تھا، نمازوں میں گزارا کرتا تھا، دعا میں گزارا کرتا تھا، قرآن کی تلاوت میں گزارا کرتا تھا، وہ علی سجدے میں سر رکھے ہوئے آواز دے رہا ہے، معبود میرا دل شرمندہ ہے، الہی قلبی محجوب و نفسی معیوب، میرا نفس جو ہے یہ عیبدار ہے۔ طاعتی قلیل، معبود ہم نے تو بہت تھوڑی سی تیری اطاعت کی ہے، اس کے مقابلے میں معصیت، خطائیں، غلطیاں، گناہ بہت ہیں۔ وَلِسَانِ مُقِرٌ بِالذُّنُوبِ، ہماری زبان مسلسل ان گناہوں کا اقرار کر رہی ہے۔ فَكَيْفَ حِيلَتِي يَا سَتَّارَ الْعُیُوبِ، ہمارے پاس کیا بہانہ ہو سکتا ہے، کیا چارہ جوئی ہو سکتی ہے، کیا بھرپائی ہو سکتی ہے؟ کیف حیلتی یا ستار، اے عیبوں کے اوپر پردہ ڈالنے والے، اے گناہوں کو بخشنے والے، اے مصیبتوں اور مشکلات سے نکالنے والے اور ان سے نجات دلانے والے، مجھے بخش دے۔ کس کے واسطے سے؟ محمد اور آل محمد علیہ السلام کے واسطے سے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تو غفار ہے، تو بخشنے والا ہے، تو بخشنے والا ہے۔ یا اسی طریقے سے مولا امیر المومنین کی مناجات شعبانیہ، ابھی شعبان کا مہینہ گزرا ہے، آپ سب نے بہرحال مناجات شعبانیہ کے جملے سماعت فرمائے ہوں گے یا تلاوت کی ہوگی۔ الہی ان اخذتنی بجرمی اخذتک بعفوک، معبود اگر تو نے میرے جرم کو پکڑا، میرے جرم کا مواخذہ کیا، میرے جرم کے متعلق مجھ سے سوال کیا، تو میں تجھ سے تیری بخشش کا سوال کروں گا۔ اگر میں مجرم ہوں تو تو بخشنے والا ہے، تو معاف کرنے والا ہے، میں تیری بخشش کا سوال کروں گا۔ میں معبود اگر میں نے جرم کیا ہے تو تیری بخشش کہاں ہے؟ الہی ان اخذتنی بجرمی اخذتک بعفوک وان اخذتنی بالذنوب اخذتک بمغفرتک، اور اگر تو نے میرے گناہوں کا مواخذہ کیا تو میں تیری بخشش کا مطالبہ کروں گا۔ یا یہی خود دعائے کمیل، حبنی یا الہی و سیدی و مولائی صبرت علی عذابک، اے میرے سید و سردار، اے میرے مولا و آقا، اگر میں نے تیرے عذاب پر صبر بھی کر لیا تو میں تیری جدائی پر کیسے صبر کروں گا؟ صبرت علی عذابک فکیف اصبر علی فراقک، میں قیامت کے دن اگر تیرے عذاب پر صبر بھی کر لوں گا تو یہ جو تیری ناراضگی ہے، تیری جدائی ہے، تیری دوری ہے، اس تیری دوری کو کیسے برداشت کروں گا اور اس پر کیسے صبر کروں گا؟ وَهَبْنِ صَبَرْتُ عَلَى حَرِّ نَارِكَ فَكَيْفَ أَصْبِرُ عَنِ النَّظَرِ إِلَى كَرَامَتِكَ، اگر میں جہنم کی آگ کو بھی برداشت کر لوں تیرے کرم کو کیسے میں دیکھوں گا، میں اس کرم کے اوپر کیسے صبر کروں گا کہ تیرا کرم کہاں ہے، کیسے مجھے صبر آئے گا؟ یا
اسی طریقے سے امام حسین دعائے عرفہ میں، اگرچہ یہ تو میں مثال اور نمونے کے طور پر ان معصومین علیہ السلام کی مناجاتوں کے کچھ جملے آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں تاکہ ہم متوجہ ہو سکیں ان دعاؤں اور مناجاتوں کی طرف، اور اندازہ ہو سکے کہ ان مناجاتوں میں معصومین علیہ السلام نے کس انداز سے دعا کی ہے، اہل بیت نے کیسے مناجات کی ہے۔ اللہم اجعلنی اخشاک کانی اراک واسعدنی بتقواک وتشفنی بمعصیتک وتشقنی بمعصیتک۔ خدایا مجھے ایسا بنا دے کہ میں تجھ سے اس طرح ڈروں جیسے تجھے دیکھ رہا ہوں۔ یہ چیز مناجات کے بعد ہی حاصل ہوتی ہے۔ مجھے ایسا بنا دے اور میں تجھ سے ایسے ڈروں کہ جیسے میں تجھے دیکھ رہا ہوں۔ اپنے تقوی سے میری مدد فرما اور معصیت سے مجھے شقی اور بدبخت نہ بنانا۔ یہ جو گناہ ہے، یہ جو معصیت ہے، یہ جو مخالفت پروردگار ہے، یہ کیا کرتی ہے؟ انسان کے اندر شقاوت پیدا کر دیتی ہے، انسان کا دل سخت ہو جاتا ہے۔ جب دل سخت ہو جاتا ہے تو انسان شقی ہو جاتا ہے۔ جب شقی ہو جاتا ہے تو اس شقی ہونے کی بنیاد پر، اس شقاوت کی بنیاد پر بدبخت ہو جاتا ہے۔ یعنی کہیں بدبخت کا اگر آسان ترجمہ کرو تو یہ ہوگا یعنی کہیں کا نہیں رہتا ہے وہ، اور سوائے ٹھوکریں کھانے کے اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہوتا ہے۔ یہ ہے بدبختی۔ اللہ کو بھولا ہوا، رسول کو بھولا ہوا، اہل بیت کو بھولا ہوا، اور بس اپنے میں اور اپنی دنیا میں مست۔ وہ سوچ رہا ہے کہ بڑی اچھی لائف ہے، بڑی اچھی زندگی ہے، اس سے زیادہ بدبختی کیا ہوگی، اس سے زیادہ کمبختی کیا ہوگی۔ یا اسی مفاتیح الجنان میں ہمارے چوتھے امام کی وہ مناجاتیں جن مناجاتوں کو 15 کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، 15 مناجاتیں ہیں، 15 مناجات الگ الگ عنوان سے، الگ الگ نام سے۔ اب مفاتیح الجنان اٹھائیے، اسی مفاتیح الجنان میں جہاں بڑی بڑی دعائیں ہیں، انہی بڑی بڑی دعاؤں کے ختم ہونے کے فوراً بعد یہ 15 مناجاتیں ہیں چوتھے امام کی۔ ان مناجاتوں میں جن میں ہر شخص کی مناجات کا ایک الگ انداز بتایا گیا ہے، اور ہر مناجات کو ایک عنوان دیا گیا ہے۔ مثلا توبہ کرنے والوں کی مناجات، یا فریاد کرنے والوں کی مناجات، اللہ کا خوف رکھنے والوں کی مناجات، امیدواروں کا اللہ سے امید لگانے والوں کی مناجات۔ 5ویں مناجات ہے اللہ کی طرف رغبت رکھنے والوں کی مناجات۔ 6ٹھی مناجات ہے اللہ کا شکر کرنے والوں کی مناجات۔ 7ویں مناجات ہے اللہ کی اطاعت کرنے والوں کی مناجات۔ 8ویں مناجات ہے اللہ سے لگاؤ رکھنے والوں کی مناجات۔ 9ویں مناجات ہے اللہ سے محبت کرنے والوں کی مناجات۔ 10ویں مناجات ہے اللہ سے توسل کرنے والوں کی مناجات۔ 11ویں مناجات ہے محتاجوں کی مناجات۔ 12ویں مناجات عارفین کی مناجات، جو عرفا ہوتے ہیں وہ کیسے اللہ کو پکارتے ہیں۔ 13ویں مناجات ذکر کرنے والوں کی مناجات، جو اللہ کو یاد کرنے والے ہیں۔ 14ویں مناجات جو اللہ کی پناہ طلب کرنے والے ہیں، ان کی مناجات۔
اور 15ویں مناجات زاہدوں کی مناجات۔ زاہد کیسے اللہ کی بارگاہ میں مناجات کرتے ہیں؟ اگر آپ ان مناجاتوں کے جملوں کے اوپر غور کریں تو ہر مناجات کا ایک الگ ٹیسٹ ہے، ایک الگ لطف ہے، ایک الگ مزہ ہے، ایک الگ انداز ہے، ایک الگ طریقہ ہے، الگ الگ جملے ہیں۔ بیان کرنے والا ایک کون؟ ہمارے چوتھے امام۔ لیکن یہی چوتھے امام جب توبہ کرنے والوں کی مناجات کا ذکر کرتے ہیں تو الفاظ الگ ہیں۔ الہی البستنی الخطایا ثوب مذلتی، پروردگار مجھے خطاؤں نے ذلت کا لباس پہنا دیا ہے، اور تجھ سے دوری نے مجھے عاجزی اور بے وفائی کا لباس پہنا دیا ہے۔ میرے عظیم جرموں نے دل کو مردہ بنا دیا ہے، پس تو اسے اپنی توبہ کے ذریعے سے زندہ کر دے۔ یہاں کے اوپر درس کیا ملا؟ جب انسان گناہ کرتا ہے تو گناہ کی وجہ سے دل مردہ ہو جاتا ہے۔ اس مردہ کو زندہ کیسے کیا جائے؟ اگر اس مردہ دل کو زندہ کرنا چاہتے ہو تو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو، استغفار کرو، معافی مانگو، یا فریاد کیسے کی جاتی ہے اللہ کی بارگاہ میں؟ الہی الیک اشکو نفسا بالسوء امارتن، خدایا میں تجھ سے اس باغی اور سرکش ظالم نفس کا شکوہ کر رہا ہوں کہ جو مسلسل ہمیں گناہوں کی طرف کھینچ کے لے جا رہا ہے۔ تیری بارگاہ میں اس کا شکوہ ہے کہ اس سلسلے میں میری مدد کرے۔ الا ما رحم ربی، تو نے خود کہا ہے کہ تم اس سے چھٹکارا پا نہیں سکتے ہو مگر یہ کہ رحم پروردگار تمہارے شامل حال ہو جائے۔ معبود وہی رحم ہم کو چاہیے، وہی لطف ہم کو چاہیے، وہی کرم ہمارے شامل حال کر دے کہ جس کی بنیاد کے اوپر اس باغی اور سرکش نفس کی غلامی اور اسیری اور قید سے نکل کے ہم تیری بندگی میں آ جائیں۔ یا اللہ کا خوف رکھنے والوں کا جب ذکر کیا، الہی اتراک بعد الایمان بعد تعذبنی، خدایا کا میں یقین کر لوں کہ ایمان کے بعد بھی تو عذاب کرے گا؟ واقعاً یہ ایک دعا کا انداز ہے، معبود میں تیرے اوپر ایمان لایا ہوں، صحیح ہے کہ گنہگار ہوں، خطا کار ہوں، مفلس ہوں، لیکن تیری وحدانیت کا کلمہ پڑھا ہے، میں نے تیرے انبیاء کی نبوتوں کو تسلیم کیا ہے، تیرے اولیاء اور ائمہ اطہار علیہ السلام کی امامت اور ولایت کو قبول کیا ہے، کیا مان لوں کہ ان سب کے ماننے کے باوجود میں عذاب پہ رہوں گا اور تو مجھے عذاب پہ چھوڑ دے گا؟ یا امیدواروں کی جو مناجات ہے، یا من اذا سألہ عبد آتاہ، اے وہ خدا جس سے بندہ سوال کرتا ہے تو وہ عطا کر دیتا ہے، اور جب امید وابستہ کرتا ہے تو پھر اس کی بارگاہ سے کوئی نا امید نہیں جاتا ہے۔ یا اللہ کی طرف جب رغبت کرنے والوں کا ذکر کیا، الہی ان کانا قلا زادی فی المسیر الیک، خدایا اگر تیری طرف آنے میں میرا زاد راہ بہت کم ہے۔ عموماً ہوتا کیا ہے، راستہ جتنا طولانی ہوتا ہے سفر خرچ اسی کے لحاظ سے رکھا جاتا ہے۔ ہم چھوٹے چھوٹے سفر کے لیے تو لمبی لمبی تیاری کرتے ہیں، لیکن جو اتنا لمبا سفر ہے اس کے لیے کوئی تیاری نہیں، اس کے لیے کوئی سفر خرچ ہمارے پاس نہیں ہے۔ خدایا اگر تیری طرف آنے میں میرا زاد راہ سفر خرچ کم ہے تو میں تجھ پر توکل کر کے اچھا گمان رکھتا ہوں کہ اس راستے میں میرے پاس اگر کچھ نہیں ہے لیکن میرا بھروسہ تیرے اوپر ہے۔ یا شکر کرنے والوں کی مناجات، الہی ازہلنی ان اقامت شکر کا تنابع طولک
خدایا تیرا شکر ادا کرنے سے مسلسل نعمتوں نے غافل بنا دیا ہے۔ غور فرمائیے گا، کبھی کبھی نعمتیں شکر کرنے سے غفلت میں ڈال دیتی ہیں۔ جب مسلسل نعمتیں ملتی رہتی ہیں، ایک کے بعد دوسری نعمت، نعمت کے اوپر نعمت، نعمت کے اوپر نعمت، تو یہ نعمتیں کیا ہوتی ہیں؟ ان نعمتوں کا مسلسل آنا بھی اللہ سے کبھی کبھی دوری کا سبب بن جاتا ہے۔ معبود، ان مسلسل نعمتوں نے تجھ سے دور کر دیا ہے۔ یا اطاعت کرنے والوں کا جب ذکر کیا، اللہم الہمنا طاعتک وجنبنا معصیتک، خدایا مجھے اپنی اطاعت کا الہام فرما۔ الہام یعنی اللہ کی طرف سے ایک عجیب سی قلبی کیفیت کا پیدا ہونا کہ جس قلبی کیفیت کی بنیاد پر بندہ مطیع پروردگار ہو جائے، اللہ کا اطاعت کرنے والا ہو جائے۔ یہ چیز عمل سے نہیں ہوتی ہے، یہ ایک کیفیت ہوتی ہے۔ اطاعت کا تعلق ظاہر میں، حقیقت میں اعضاء اور جوارح سے ظاہر ہوتا ہے کہ ہم مطیع پروردگار ہیں کہ نہیں ہیں، ہم مطیع رسول اور مطیع امام ہیں کہ نہیں ہیں، ورنہ اطاعت خود ایک کیفیت ہے جو قلب کے اوپر طاری ہوتی ہے، اور جب تک وہ کیفیت طاری نہیں ہوگی بندہ مطیع پروردگار نہیں ہو سکتا۔ لہذا معبود میرے اوپر الہام کر۔ رسول اللہ یا خود انبیاء علیہ السلام کو تک جو پیغامات پہنچتے تھے وہ کیسے پہنچتے تھے؟ ہر وقت جبرائیل نہیں آتے تھے، کبھی کبھی اللہ کی طرف سے الہام ہوتا تھا۔ الہام وہی قلبی کیفیت، یہاں کے اوپر وہ دعا ہو رہی ہے، وہ مناجات کی جا رہی ہے کہ معبود میرے اوپر الہام کر دے، میرے بھی دل کے اندر وہ کیفیت پیدا کر دے کہ میں تیری اطاعت کرنے لگوں اور تیری طرف واپس آ جاؤں۔ یا جب اللہ سے لو لگانے والوں کا ذکر کیا، ما ازیقت طرقا علی من لم تکن دلیلہ، پاک اور بے نیاز ہے تو، اس کے راستے انتہائی تنگ ہیں جس کا تو راہنما نہ ہو۔ یقیناً ساری آسانیاں ان لوگوں کے لیے ہوتی ہیں کہ جن کی نظر میں اللہ ہوتا ہے، اور جو اللہ سے بھولے ہوئے ہوتے ہیں وہ انہی دنیا کے اور مادیت کے اندھیروں میں ہاتھ پیر مارا کرتے ہیں، ان کو راستہ نہیں دکھتا ہے۔ جب محبت کرنے والوں کی بات ہمارے چوتھے امام نے کی، الہی منزل الذی ذاق علی حلاوت محبتک، خدایا وہ کون ہے جس کو تیری محبت کا مزہ مل گیا ہو اور اس کے بعد بھی تیرا بدل تلاش کرے؟ تیری محبت کا جس کو مزہ مل گیا ہو تو تجھے چھوڑ کے کسی اور کو تلاش کرے، تیرا بدل؟ ممکن ہے کہ تیرا بدل کوئی ہو سکے اتنی محبت کرنے والا کہ جتنا تو اپنے بندے سے محبت کرتا ہے، لیکن ہماری مصیبت یہ ہے کہ ہم نے اس محبت کو سمجھا ہی نہیں ہے، ہم نے اس محبت کی لذت کو حاصل ہی نہیں کیا ہے کہ ہمارا رب ہم سے کتنی محبت کرتا ہے، کہ جتنا وہ ہم سے محبت کر رہا ہے اگر اسی کے مقابلے میں ہم اس سے محبت کرنے لگے تو یہ بندہ کہاں پہنچ جائے گا؟ توسل کرنے والوں کی جب مناجات کا ذکر ہوا تو الہی لیسا بی وسیلۃ الیک الا عواطف رافتی، خدایا میرے پاس تیری طرف آنے کا وسیلہ تیری مہربانی کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ یہ جو تیری مہربانی ہے یہی تیری طرف آنے کا وسیلہ ہے، تیرا رحم، تیرا کرم، تیری بخشش۔ محتاجوں کی جب دعا کا ذکر ہوا، الہی کسری لا یجبرہ الا لطفک، الہی میرے شکستگی، میری کمزوری، معبود اس جوڑ و بند یہ جو ہمارے جسم کے ہیں ان کے ٹوٹنے کو تیرے لطف مہربانی کے علاوہ کوئی جوڑ نہیں سکتا ہے۔
اور میرے فقر کو، میری غربت کو تیری مہربانی اور احسان کے علاوہ کوئی غنی نہیں بنا سکتا ہے۔ 12ویں مناجات میں جب عارفین کا ذکر ہوا، الہی قصرت الالسن عن بلوغ ثنائک، پروردگار زبانیں تیری اس مدح و ثنا تک پہنچنے سے قاصر ہیں۔ ظاہر سی بات ہے، جب عارف اللہ کی بارگاہ میں آتا ہے تو ایسے ہی کلام کرتا ہے۔ ہم کتنی حمد کریں، کتنی تعریف کریں، ہم کر ہی نہیں سکتے۔ تیری تعریف ہو ہی نہیں سکتی، تیری مدح ہو ہی نہیں سکتی۔ یا جب پناہ طلب کرنے والوں کی بات ہوئی، اللہم یا ملاذ اللاعذین، اے خدا، اے پناہ طلب کرنے والوں کی پناہ گاہ اور نجات مانگنے والوں کی آخری منزل، منزل نجات، یہ اس سے بڑھ کے کوئی اصلاح نہیں ہو سکتا ہے۔ بہت سے لوگ معبود مولانا کیا کریں کہ ہم ان حالات سے نکل نہیں پا رہے ہیں، وسوسے بہت ہو رہے ہیں، شک بہت ہو رہے ہیں، اپنے کو گناہوں سے بچا رہے ہیں لیکن بچ نہیں پا رہے ہیں، کیا کریں؟ یہ مناجات پڑھیے۔ کیسے ہم اللہ کی پناہ طلب کریں؟ اللہ کی پناہ سے بڑھ کے کوئی ذریعہ نہیں ہے جو ہم کو گناہوں سے بچا سکے، جو ہم کو شیطانی وسوسوں سے بچا سکے، جو ہم کو اس دنیا سے نکال سکے۔ سب سے بڑی اگر کوئی پناہ گاہ ہے تو وہ اللہ کی ذات ہے۔ ہر موقع کے اوپر ہمیں اللہ سے پناہ طلب کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ قرآن کی تلاوت کرنے سے پہلے اللہ کی پناہ طلب کرو تاکہ شیطانی وسوسہ کہیں درمیان میں تمہاری توجہ ہٹا نہ دے۔ نماز پڑھنے سے پہلے جب مصلی کے اوپر آؤ تو اللہ سے پناہ طلب کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ شیطانی وسوسہ اس مصلی عبادت کے اوپر اللہ کی طرف سے تمہاری توجہ ہٹا کے کہیں اور لگا دے۔ ہر موقع کے اوپر پناہ طلب کرو اللہ سے۔ یا جس وقت ذکر کرنے والوں کی مناجات کا ذکر ہوا ہے، یا 15ویں اور آخری مناجات زاہدوں کی مناجات، الہی اسکنتنا دارن حفرت لنا حفرا مکرہا، خدایا تو نے ہمیں ایسے گھر میں ساکن بنایا ہے جس نے ہمارے سامنے مکر کے گڑھے کھود رکھے ہیں۔ تو نے خود ہم کو ایسی دنیا میں رکھا ہی ہے کہ جہاں چاروں طرف مکاری ہی مکاری، جھوٹ ہی جھوٹ، فریب ہی فریب، دھوکہ ہی دھوکہ، اور آرزوؤں کے ہاتھوں میں دھوکے کی رستیوں میں جکڑا ہوا ہوں۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ ان حالات سے نکالنے والا کون ہے؟ انسان چاہ کے بھی نہیں نکل پاتا ہے جب تک کہ اس کی توجہ اپنے رب سے نہ ہو، جب تک کہ وہ اپنے رب سے مدد طلب نہ کرے، دعا نہ کرے، مناجات نہ کرے، اس سے لو نہ لگائے، اس وقت تک ان حالات سے نہیں نکل پاتا ہے۔ یہ چوتھے امام کی مناجاتیں ہیں۔ کیا کہنا، چوتھے امام کی بات ہو رہی ہے تو چوتھے امام کی مناجات کا جب ذکر ہی ہو رہا ہے تو آئیے کربلا میں آئیے۔ باپ کا پامال لاشا پڑا ہوا ہے، چچا شان قلم کرائے ہوئے دریا کے کنارے سو رہا ہے، بھائی سینے پر برچھی کا پھل کھائے ہوئے آرام کر رہا ہے، عزیز اقربا دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، اصحاب اور انصار مارے جا چکے ہیں، کہ اسی درمیان فضائے کربلا میں اس عمر سعد ملعون کی آواز گونجی، فوج والو ابھی ایک اور بھی کام باقی ہے، کہاں بھاگے چلے جا رہے ہو؟ کہا اب کیا ہے؟ کہا حسین کے خیموں کو آگ لگا دو، مال و اسباب لوٹ لو، ان بیویوں کے سروں سے چادروں کو اتار لو۔ اللہ اکبر، چشم فلک نے جن بیویوں کا سایہ نہ دیکھا ہو۔ جناب زینب کے لیے تاریخ میں ملتا ہے کہ جب جناب زینب رسول اللہ کی زیارت کے لیے آتی تھی،
قبر رسول کی زیارت کے لیے آنا چاہتی تھی تو امیر المومنین مغرب کے بعد جناب زینب کو قبر رسول کی زیارت کے لیے لاتے تھے، اور جو قبر رسول پہ چراغ جل رہا ہوتا تھا اس کی لو کم کر دیا کرتے تھے تاکہ کسی کی نظر زینب پر نہ پڑنے پائے۔ اللہ اکبر! آج وہی علی کی بیٹی ہے، خیموں میں آگ لگی ہوئی ہے، سروں سے چادریں اتاری جا رہی ہیں، بیویاں ایک خیمے سے دوسرے خیمے میں جا رہی ہیں۔ اسی درمیان کہ جب خیمے جل رہے تھے، جناب زینب چوتھے امام کی خدمت میں آ کے عرض کرتی ہیں، میرے لال کیا ارادہ ہے؟ خیمے میں رہیں باہر نکلیں؟ آواز دی پھوپھی اماں خیمے سے نکلیے، جان کی حفاظت واجب ہے۔ حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ جس وقت زینب بیویوں کو لے کے خیمے سے نکل رہی تھی تو میں نے دیکھا کہ یہی زینب بے قراری کے عالم میں کبھی خیمے کے اندر جاتی ہیں پھر باہر آ جاتی ہیں۔ میں قریب گیا، قریب جانے کے بعد میں نے کہا بی بی کیا کوئی سامان رہ گیا ہے؟ کہا سب کو تو نکال لائی لیکن میرے بھیا کی امانت خیمے کے اندر ہے۔ کہا کہ اب جو زینب واپس ہوئی ہے تو دیکھا پشت کے اوپر ایک مریض کو لیے ہوئے، یہ کوئی اور نہیں تھا، یہ ہمارا چوتھا امام۔ کہتے چوتھے امام کو جس وقت لا کر کربلا کی گرم ریتی پر لٹایا ہے تو ہمارے چوتھے امام نے اب اسی کربلا کی گرم ریتی پر اپنی پیشانی کو رکھا، آواز دی لا الہ الا اللہ حقا حقا۔ عزادارو عام حالات میں دعا اور مناجات کرنا آسان ہے، لیکن ان حالات میں کہ جہاں پورا گھر لٹ چکا ہو، ان حالات میں حقیقت میں سید سجاد ہی کا کمال ہے کہ وہ سرزمین کربلا پر پیشانی رکھ کر آواز دے لا الہ الا اللہ حقا حقا، لا الہ الا اللہ علما و تصدیقا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ایام انقلب ینقلبون بحق الزہراء وابیہا وبعالہا وبنیہا۔ بار الہ ہمارے اس ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ معبود ماہ مبارک رمضان شب جمعہ ہم سب گنہگار اور خطا کار بندے، بار الہ ہمارے غلطیوں اور خطاؤں سے درگزر فرما، پرچم اسلام کو سر بلند فرما، پرچم کفر و نفاق کو سر نگوں فرما۔ مومنین جہاں جہاں بھی آباد ہیں ان کی جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت فرما۔ دشمنان اسلام اور دشمنان تشیع، بار الہ ان سب کو ذلیل خوار و نیست و نابود فرما۔ خاص کر کے سیریا میں مظلوموں کی مدد، نصرت اور حفاظت فرما۔ جناب زینب اور جناب سکینہ کے روضوں کی حفاظت فرما۔ اور یہ جو ملعون حکومت میں اس وقت تخت حکومت پر بیٹھے ہوئے ہیں، معبود ان سب کو ذلیل اور خوار فرما۔ بار الہ جو مومن مریض ہیں ان کو شفا عطا فرما، جو مقروض ان کے قرضوں کو ادا فرما، جو دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں ان کی مغفرت فرما۔ مولا امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ہم سب کو امام کے غلاموں اور ان کے ناصروں میں شمار فرما۔ ہم سب کی تمام دینی اور دنیاوی حاجتوں کو پورا فرما۔ وتقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ فریق مبصر فاتحہ مرحوم نانجی بھائی جبیر بھائی، بہادر علی نانجی بھائی، وزیر علی نانجی بھائی نے بڑی بخشیا پاک۔ فریق مبصر فاتحہ مرحوم شبیر علی رحمۃ بدامی، حسینہ بانی حسن علی ممدانی، زینب بین عبداللہ بین ناتھانی
زرین فاطمہ جمانی، شبیر علی جمانی، عاشق علی جمانی، ثنا فاطمہ جمانی، یوسف علی رجب علی گبرانی، کلمان بین بنتے خوشحال بھائی ناتھانی، خوشحال بھائی نارن بھائی رائنی، فاطمہ بن بنتے نانجی بھائی، امینہ بن بنتے خان محمد بھائی کپاسی تابدوانی پر تمام مرحوم حبیب علی، اکبر علی سارانی، شیر بانجی بنتے بن ولی بھائی سارانی، علی حسین بہادر علی بھیمانی، مناز علی، شبیر علی کانانی، رجب علی محمد بھائی منصاریہ، داؤد علی رجب علی منصاریہ، روشن بن محمد حسین، برکت علی یوسف علی گولواڑہ، شوکت علی یوسف علی گولواڑہ، سلمہ باجی بنتے رمضان علی ناتھانی، شبنم فاطمہ ہریانی، آرزو فاطمہ ہریانی، قاسم رضا ہریانی، یوسف علی، شیخ محمد بھائی روح زیرہ باجی، یوسف علی، صدیقہ باجی، نثار حسین مسانی، منصورہ باجی بنتے یوسف علی، سکینہ باجی یوسف علی مسانی، منیرہ باجی حسین علی مسانی، یوسف علی وزیر بھائی دیوجانی، حبیب باجی بنتے وزیر علی، تھا کل مرحوم المؤمنین والمؤمنات والناس. روز راترے پڑھوانی عالی شان دعا. اللہم صل علی محمد و آل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم رب شہر رمضان الذی انزلت فیہ القرآن وافترست على عبادك فيه الصيام صل على محمد وآل محمد وارزقني حج بيتك الحرام في عامي هذا وفي كل عام واغفر لي تلك الذنوب العظام فإنه لا يغفرها غيرك يا رحمن يا علام. اللهم صل على محمد وآل محمد. دلے اجرات میں پڑھوانی عمدہ دعا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم برحمتک فی الصالحین فادخلنا وفی علیین فارفعنا وبکأس من معین من عین سلسبیل فاسقنا ومن الحور العین برحمتک فزوجنا ومن البلدان المخلدين كأنهم لؤلؤ مكنون فأخدمنا ومن ثمار الجنة ولحم الطير فأطعمنا ومن ثياب السندوس والحرير والاستبرق فألبسنا وليلة القدر وحج بيتك الحرام وقتلا في سبيلك فوفق لنا وصالح الدعاء والمسألة فاستجب لنا وإذا جمعت الأولين والآخرين يوم القيامة فارحمنا وبراءة من النار فاكتب لنا وفي جهنم فلا تغلنا وفي عذابك وهوانك فلا تبتلنا ومن الزكوم والزريع فلا تطعنا ومع الشياطين فلا تجعلنا وفي النار على وجوهنا فلا تكببنا ومن صياب النار وسرابيل الكتران فلا تلمسنا ومن كل سوء لا إله إلا أنت
بحق لا إله إلا أنت فنجنا. اللهم صل على محمد وآل محمد. تحلیلات مختصر دعا. بسم الله الرحمن الرحيم. يا جبار السماوات وجبار الأرضين ويا من له ملكوت السماوات وملكوت الأرضين وغفار الذنوب والسميع العليم الغفور العزيز الحليم الرحيم الصمد الفرد الذي لا شبه لك ولا ولي لك. أنت العلي الأعلى والقدير القادر وأنت التواب الرحيم وأنت التواب الرحيم. أسألك أن تصلي على محمد وآل محمد وأن تغفر لي وترحمني إنك أنت أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد. السلام عليك يا أبا عبد الله. السلام عليك يا ابن رسول الله. السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصيين. السلام عليك يا ابن فاطمة سيدة نساء العالمين. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولاي وابن مولاي. السلام عليك يا غريب الغربى. السلطان أبا الحسن يا علي بن موسى الرضا. روحي وجسمي لك الفداء ورحمة الله وبركاته. صلى الله عليك يا بقية الله في أرضه. السلام عليك يا صاحب العصر والزمان. الأمان 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 من فتنة الزمان. السلام عليك يا خليفة الرحمن. السلام عليك يا شريك القرآن. أجل الله تعالى فرجك وسهل الله تعالى مخرجك وظهورك وجعلنا من آوانك وأنصارك ورحمة الله